السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ریورس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، نہ کسی انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہی اتنا ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مریضوں کی ذہن بن چکے ہیں، مریضوں کا مائنڈ بن چکا ہے کہ اس بیماری سے جان نہیں چھوٹے گی، یعنی یہ بیماری لگ چکی ہے اور یہ اس کی دوائی جو ہے، اس کی میڈیسن جو ہے وہ مرتے دم تک کھانی پڑے گی۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری شوگر بھی ہے، جس کے متعلق یہ سوچا جاتا ہے کہ جب یہ ہو گئی ہے تو اب یہ ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کی شوگر ریورس کی گئی ہے، شوگر کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ابھی بہت کم ٹرینڈ ہے، لیکن بہت کچھ تھوڑے لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے سیلانی والوں نے اب یہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے کہ وہ اس کے متعلق اویئرنیس دے رہے ہیں اور لوگوں کو شوگر ریورس کرنے کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر تو انتہا کا کام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی مغربی ممالک جو ہیں، یو ایس اے، کینیڈا وغیرہ، یو کے وغیرہ، اس کے اندر تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے اس کے متعلق کہ وہ شوگر والی میڈیسن سے جان ہی چھڑا رہے ہیں۔ یعنی شوگر والی میڈیسن صرف اس مریض کو چاہیے جس کی ٹائپ 1 ہے۔ شوگر ٹائپ 1 کا جو مریض ہے، یعنی جس کے اندر سرے سے انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی، اس کی شوگر کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ صرف 5% لوگ ہوتے ہیں۔ 95% جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوراک چینج کرنے سے، لائف سٹائل چینج کرنے سے ریکور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنی کسی کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اویئرنیس دے، لوگوں کو اتنا شعور پیدا کرے، اتنا شعور بیداری دے کہ وہ لوگ اپنی خوراک کو، ڈائٹ کو چینج کر کے، لائف سٹائل کو چینج کر کے اس بیماری سے جان چھڑا سکے۔ لوگوں کو میڈیسن کے اوپر لگایا ہوا ہے، انسولین کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ اس کی میڈیسن اور انسولین کے علاوہ اس کا حل ہی نہیں ہے، یہ ریورسیبل نہیں ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی۔ لوگوں، دوستو، اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ مغربی ممالک میں دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں اپنے لوگ عزیز نہیں ہیں کہ ان کے بجٹ بھی بچے، ان کی جیب بھی خالی نہ ہو کہ میڈیسن کا اتنا بجٹ ماہانہ بن جاتا ہے کہ ایک میڈیسن شروع کی، شوگر اور زیادہ اوور کنٹرول ہونا شروع ہوگی، مزید اس کے ساتھ اور شروع کر دی، اس کے ساتھ ہارٹ کا پرابلم آ گیا، ہارٹ کی میڈیسن شروع ہوگی، اس کے ساتھ لیور کا مسئلہ آ گیا، لیور کی میڈیسن شروع ہوگی، کڈنیز کا مسئلہ آ گیا، کڈنیز کی شروع ہوگی۔ یہ تو آگے سے آگے کام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک بندہ اگر 500 کی دوائی کھاتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کی 2000 کی وہ میڈیسن بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا اتنا بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا حل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، شوگر 100% ریورسیبل ہے۔ صرف ٹائپ 1 مریض جو ہیں وہ 5% ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے، بچپن سے وہ چلتی ہے، یعنی ان کے اندر انسولین ہی پروڈیوس نہیں ہوتی جس نے ورک کرنا ہوتا ہے، تو ان کو آؤٹ سورس میڈیسن دینی پڑتی ہے کہ شوگر لیول کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ ٹائپ 2 کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریورسیبل ہوتے ہیں۔ یہ میری بات باندھ لیں، پلے باندھ لیں، اپنے کسی کونے میں، کسی اپنے دماغ کے کونے میں یہ بات بٹھا لیں کہ 100% ریورسیبل ہے۔ ٹائپ 2 جو بھی شوگر مریض ہیں ان کی کیا ہے کہ ان کی ڈائٹ چینج کی جائے، ان کا لائف سٹائل چینج کیا جائے۔ شوگر کے مریض کے لیے صبح شام واک جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک جو ہے، یعنی جو بندہ وائٹ فلور کھاتا ہے وہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چینی چھوڑ دیتے ہیں، گوڑ میٹھا چھوڑ دیتے ہیں، میٹھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہے جی؟ شوگر ہے اس کے اندر۔ یہ اگر یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ ایک نان کھاتا ہے وہ آدھا کلو چینی کھا جاتا ہے، 1 یا 2 چمچ اگر بندہ ڈیلی کو چینی کھاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو آدھا کلو یا پاؤ ایک چینی ہوتی ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے کہ یہ ہے۔ چاولوں کے اندر بہت زیادہ شوگر ہے، جو ہم خمیری روٹی کھاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ شوگر ہے۔ ایسی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، یعنی کاربوہائیڈریٹس، نشاستے جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ جسم کے اندر جو شوگر لیول ہے وہ کنٹرول رہے۔
پروٹین زیادہ استعمال کریں، فیٹ زیادہ استعمال کریں، آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ یورپین کنٹری کے جو لوگ ہیں ان کو جب بھی اس کے متعلق بات کی جائے تو وہ میڈیسن کی طرف آتے ہی نہیں۔ اکثر مریضوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شوگر کو جب بھی اگر کوئی بے احتیاطی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا شوگر لیول بڑھ جائے گا، تو اس وقت ہم واک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ واک اتنی کرتے ہیں کہ شوگر اپنے پورے لیول پہ آ جاتی ہے یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شوگر لیول اپنے صحیح ہر معاملے میں جو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب بھی احتیاط کی جاتی ہے تو پھر نارمل روٹین میں واک کی جاتی ہے، نارمل ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ اگر کہیں کوئی ایونٹ ہے، کوئی ویڈنگ ہے، کوئی ایسی کوئی سرمنی ہے، تو ویڈنگ سرمنی ہوگی یا کوئی اور کوئی انویٹیشن ہو گیا، جو بھی دعوت وغیرہ ہوگی، اس میں اکثر بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہم اپنی واک بڑھا دیتے ہیں، اپنی ایکسرسائز بڑھا دیتے ہیں، میڈیسن نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں کے رواج یہ بن چکا ہے، یہ چینی کھا لو، 2 گولیاں اور کھا لیں گے، یہ علاج نہیں ہے، یہ تو بیڑا غرق ہے گردوں کا، جگر کا، ہارٹ کا، اور گینگرین پیدا کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کسی کا انگوٹھا کٹ گیا، کسی کی انگلی کٹ گئی، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دوستو، ان میڈیسن سے جان چھڑا لو، انسولین سے جان چھڑا لو، اپنی واک ایکسرسائز کی روٹین بنا لو، خوراک اپنی ٹھیک کر لو، آپ کو شوگر کچھ بھی نہیں کہے گی، شوگر آپ کی ریورس ہو جائے گی، 100% آپ کیوریبل ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔